أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان مردود سے میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ میرے زنداں کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی دین قیم ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ میرے زنداں کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے،
اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔